السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الفتنۃ اشد من القتل۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود و سلام ہمارے آقا کونین کے تاجدار، شافی محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی نیا اور بہت ہی فکر انگیز ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی ٹوٹل زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ موجودہ دور میں یا دور حاضر میں جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں اسلام میں، فتنے فساد کے روپ میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس سے ہمارے عقیدے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ ان کے چینلز ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں، ان کے پاس میں حواریاں ہیں جو اس گند کو پھیلا رہے ہیں صرف قرآن کے نام پر کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہمارے محسن سے گفتگو ہوئی، وہ بھی اسی وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں احادیث کی، وہ کہانیوں کی، وہ بخاری کی، وہ پارسیوں کی لکھی ہوئی کتابیں نہیں چاہیے، ہمیں صرف قرآن چاہیے۔ ان سے گفتگو ہوئی، عجیب ان کے خیالات ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ اہل علم ہیں، اہل ثبوت ہیں اور عقل والے آدمی ہیں، لیکن اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ جیسے کرونا میں اچھا صحت مند آدمی بھی شکار ہو گیا تھا، اسی طریقے سے اس وبا کا شکار ایسے اہل علم، پڑھے لکھے لوگ، انجینئرز، ڈاکٹرز، گریجویٹس، پی جی کرے سے لوگ بھی ان کا شکار ہو رہے ہیں کہ قرآن میں، بھائی قرآن اتھینٹک چیز ہے، حدیث قصے کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا ایم ہے کہ ہم کو صرف قرآن چاہیے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازیں نہیں ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لکھنا، مساجد میں لگانا شرک ہے۔ وہ رہنا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ لکھنا نہیں چاہیے۔ وہ رہنا نعوذ باللہ۔ میں نے ان سے، اور یہ بول رہے ہیں کہ کلمہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ 3 نمازیں ہی صحیح کیا تسلسل کے ساتھ قرآن میں ایک جگہ پر بتا سکتے ہیں؟ تو بولے نہیں، ڈیفرنٹ۔ ہاں، میں نے ان سے کہا کہ ہر قصہ، ہر حکم، ہر آرڈر ڈیفرنٹ جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، اور مختلف جگہوں پر ان کا ذکر ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ بھائی کنٹینیو کیوں نہیں ہے؟
تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو لا الہ الا اللہ کے آپ قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، لہٰذا آپ محمد رسول اللہ کے قائل نہیں ہیں. ہم محمد رسول اللہ قرآن میں بتاتے ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ قرآن میں بتائیے. اگر آپ نہ بتانے میں ناکام ہوئے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کو لا الہ الا اللہ ایک جگہ پہ بتاؤں گا، ایک جگہ محمد رسول اللہ، ان کو آیت بھی پڑھ کے سنایا، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ محمد رسول اللہ ثابت تو ہو گیا. لا الہ الا اللہ آپ بتائیے کیونکہ آپ اس کے قائل ہیں، ہم تو دو چیز کے قائل ہیں. تو بتانے کا تو وعدہ کیے، شاید 4 دن 6 دن ہو گئے، ابھی تک تو کوئی انہوں بتائی نہیں. اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور ایک صاحب نے سوال کیا کہ بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری میں حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک راستے سے جو عمر گزرتا ہے تو شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے. یہ اسٹریٹ سے جا رہا ہے، آ رہے ہو حضرت عمر، تو شیطان اگر وہ اسٹریٹ میں ہے تو دوسرے راستے سے چلے آتا، دوسرے راستے سے چلے آتا. تو کیا پھر عمر کو دیکھ کے شیطان راستہ بدلتا تھا؟ کیا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے شیطان راستہ نہیں بدلتا تھا؟ یہ شیطانی وسوسات ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ شیاطین ان کے اوپر الہام کرتے ہیں. یہ ایسے خبیث لوگ ہیں جن کے اوپر شیاطین الہام کرتے ہیں کہ ایسا پوچھو، ایسا پوچھو، ایسا پوچھو، ایسا پوچھو، ایسا پوچھو. لہذا اس کا جواب کچھ لوگوں سے میں نے دیکھا کچھ یوٹیوب پہ، لیکن اطمینان نہیں ہوا. یقیناً بخاری کی روایت سچی ہے، عمر جس راستے جاتا ہے شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے اور راستے کو گزرتا نہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے جاتے ہیں اس راستے پہ تو شیطان آتا ہی نہیں ہے. نبی ہے، نبی رحمت اللہ عالمین ہے، آگے پیچھے فرشتے چلتے ہیں، رحمت اللہ عالمین چلتے ہیں تو اکیلے نہیں چلتے، فرشتے ان کے آس پاس چلتے ہیں. تو شیطان عمر جو راستے پہ شیطان چلتا ہے، عمر گئے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستہ چلتے ہیں تو اس راستے پہ شیطان گزر ہی نہیں ہوتا، دکھتا بھی نہیں، آتا بھی نہیں وہ راستے پہ. البتہ یہ شیطان، یہ جن، یہ شیاطین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آپ سے قرآن سنتے ہیں، قریب سے سنتے ہیں. قرآن دور سے سنتا ہے کیا؟ کوئی 100 200 کلومیٹر دور سے سنتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا سَمِعْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِنَّ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. جنہوں نے جب قرآن کو سنا تو کہا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. یہ ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ہم اس کو کیوں نہ قبول کریں، کہ اس پر کیوں نہ ایمان لائے. یہ قرآن کی آیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کرتے تو جن و شیاطین آ کے سنتے اور آپس میں گفتگو کرتے. وقالوا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے. تو ان کے لیے جواب یہی ہے کہ عمر بن خطاب جس راستے جاتے ہیں شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے جاتے تھے اس راستے پہ تو شیطان رہتا ہی نہیں ہے، اور آتا ہے تو صرف قرآن سننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے، یا اس کی طرف مائل ہونے کے لیے آتا ہے. اس کا جواب یہ ہے. لہٰذا مختلف مسائل ہے، قبر کا عذاب نہیں ہے. اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کی اس وقت اس پہ کلام ہے، جھوٹ پہ کلام ہے، جھوٹ کی کذبہ کی، اور اس کی بھی ہم تحقیق کریں گے. کہ ایک انجینئر مردا ہے پاکستان کا، انہوں نے بھی ایک حدیث ابن عمر کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے. اس پہ انہوں نے کسی قسم کا ایک علمی بات نہیں بتائی ہے، مختصر انداز میں یہ بتایا ہے کہ ابن عمر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بات غلط تھی، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. اس پہ بھی ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور عام مسلمان کو اگر کوئی پوچھے کہ
افضل الانبیاء کون ہے؟ تو عام مسلمان یہی بولے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ تو یہ سیاستہ میں، احادیث میں، ایمان میں شامل ہے یہ بات۔ یہ لوگ جو صرف قرآن ہونا بول رہے، یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا نفرق بین احد من رسول، اور یہ وہ ہے جو کسی میں تفریق نہیں کرتے، لہذا کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی منزلہ، کوئی سنزلہ، کوئی اعلیٰ، کوئی ادنا نہیں ہے، بلکہ پورے انبیاء ایکول ہے۔ افضل الانبیاء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا غلط ہے اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آپ قرآن میں کہاں پر ہے کہ اس طرح کی تفریق نہ کرو، تو انہوں بتایا کہ لا نفرق بین احد من رسول، اور وہ ایمان والے وہ ہیں جو کسی انبیاء میں تفریق نہیں کرتے۔ میں نے ان سے کہا کہ سیقول پڑھیے، آپ سورہ بقرہ کا 2 پارہ پڑھیے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض انبیاء کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ آپ قرآن کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنی تعویل کر رہے ہیں، آپ اپنا استدلال کر رہے ہیں، اپنی سوچ کو وہاں پر ٹھوکنا نہیں ہے۔ وہاں پر ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پہنچانا، بتانا، پڑھانا، ایکسپلین کرنا، اس کا ڈیفینیشن دینا ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بتایا، مقصد بتایا، معنی بتایا، اس کی تفسیر بتائی۔ لہذا ہماری طرف سے اگر گفتگو کریں گے تو احادیث میں جو موجود ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، آپ قرآن کو الف لام میم سے والناس تک پڑھیے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بول رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے۔ لہذا اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بھی قسم کے ایسے سوالات آپ کے پاس پہنچے تو مجھ سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ صرف قرآن کی روشنی میں اس حدیث کو کلیئرنس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ ہر چیز ہے، لیکن آپ قرآن، پہلی بات تو یہ لوگ پڑھے نہیں، قرآن کو سمجھے نہیں، صرف چند آیات لے کر کے احادیث پہ حملے کرنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلا جو علم رکھتے جو نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہے۔ جاہلین قالوا سلاما، جاہلوں کو سلام کر دو بول رہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ایسے فتنوں کو دبانے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہے کتاب اللہ کا اور سنت رسول اللہ کا۔ یہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں حدیث چاہیے ہی نہیں۔ بس میں نے پوچھا کہ کیا آپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہاتھ چاہیے، ایک آنکھ چاہیے، ایک پیر چاہیے، 2 پیر چاہیے، 2 ہاتھ چاہیے، 2 آنکھ چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ چاہیے، سنت رسول اللہ بھی چاہیے، رب العالمین بھی چاہیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہیے۔ بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے ڈبیٹ میں نے کیے ہیں۔ الحمدللہ باذن اللہ اللہ نے کافی لوگوں کو اس کے ذریعے سے اصلاح دی، کافی لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے، کافی لوگ سچائی اور اچھائی پر مائل ہوئے، کتاب اللہ سنت اللہ کی طرف آئے ہیں۔ ابھی کچھ گمراہ لوگ ہیں، ابھی اس طریقے کے بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہے، حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں قرآن۔ ایک صاحب میرے سے بولے کہ بھائی شراب حرام ہے کیا؟ اللہ حرام ہے، قرآن میں بتاتے کیا؟ پوچھیں، بالکل بتائیں گے بڑا بھائی انشاءاللہ۔ انہوں نے بولے حدیث میں ہے بھائی شراب حرام، قرآن میں نہیں ہے۔ میں ایک سوال ان سے پوچھا، بھائی ایک کام کرو، چلو ٹھیک ہے آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ بھائی بعد میں تو بات کریں گے، زنا حرام ہے کہ آپ بتائیے قرآن میں؟ بول کے بولا آپ یہ بتاؤ، میں وہ بتاتا ہوں، میں دونوں بھی بتاتا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں، ارے وہ حرام تو حدیث میں، ہم تو حدیث مانتے ہی نہیں بقول آپ کے، ہم تو مانتے ہیں اگر ایسا گفتگو رہتا ہم مسلمان نہیں رہتے، ہم مومن نہیں رہتے، ہم کلمے کی ضرورت پڑ جاتی۔
हमारे को, अब तुमको क्या पड़ती हमको पता नहीं। लिहाजा ऐसे फितने उठ रहे हैं, कब्र का अजाब नहीं है, हदीस में है, वो मेराज के भी मुनकिर लोग हैं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, उस पर भी गुफ्तगू होगी, हर फितने पे गुफ्तगू होगी। और जहाँ भी आपसे गुफ्तगू है, जहाँ भी ऐसे लोग मौजूद हैं, तो ये बंदा हाजिर है डिबेट करने के लिए, या फिर वीडियो बन के ज़रिए से इनको इस्लाह की बात उन तक पहुँचाई जा सकती है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।